اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الرحمن الرحیم وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستوں، آج قرآن فہمی کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک لیکچر کے لیے، اور لیکچر کا آغاز کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں نورانی کلام قرآن مجید کی آیت سے آغاز کیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بہت دھیان سے دیکھیں اور سنیں۔ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس میں ایک بہت لطیف نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، جب قرآن مجید پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تو قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آخرکار قرآن کو ایک زبان میں تو نازل کرنا ہی تھا۔ مثال کے طور پہ انگلش میں، عربی میں نہیں تو انگلش میں، اردو میں، عبرانی میں، کسی اور زبان میں۔ اگر کسی اور زبان میں بھی نازل کیا ہوتا تو پھر بھی یہ سوال ہوتا قرآن کو اس زبان میں کیوں نازل کیا۔ مثال کے طور پہ عبرانی میں یا عبری میں ہوتا تو اس وقت سوال ہوتا کہ عبرانی میں کیوں ہے، پشتو میں کیوں نہیں ہے، انگلش میں کیوں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی اور زبان میں بھی ہوتا تو اس سوال کا جواب پھر بھی نہیں دیا جا سکتا تھا، یعنی تھا یہ اپنی جگہ پر۔ جواب یہ ہے کہ کسی نہ کسی زبان میں نازل ہونا تھا، قرآن عربی میں نازل ہو گیا۔ پھر جس زبان میں نازل ہونا تھا، نمبر 1، اس زبان کی اسی وقت کچھ خصوصیات ہونا ضروری تھی۔ ایک خاصیت یہ ہونی چاہیے تھی اس زبان میں کہ وہ موجود ہو۔ اگر وہ زبان موجود ہی نہ ہوتی تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ مثال کے طور پہ اردو اس زمانے میں نہیں تھی، اگر اردو میں قرآن نازل ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک خاصیت۔ دوسری خاصیت، ایسی زبان ہونی چاہیے جس میں زمانے کے گزرنے کے بعد بھی اولڈ لٹریچر کو، پرانے ادبیات کو نہ بھلایا جائے۔ آج آپ دیکھیں اردو زبان پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد پروان چڑھی، اور ابھی اس کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے کہ اس کے ادب کو بھلا دیا گیا ہے جو اصل ادب ہے۔ فارسی زبان میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہیں، انگلش زبان میں لٹریچر کے اعتبار سے ہمیشہ جو ہے وہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ اب سے اگر 20 30 یا 50 سال پہلے کی زبان آج کے نئے بچوں کے سامنے بولی جائے تو وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی اگر گاہڑی اردو ہی آپ کے سامنے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے سامنے بول دی جائے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہذا ایک ایسی زبان ہونی چاہیے تھی کہ جس کا لٹریچر جو ہے زمانے کے گزرنے کے بعد بھی پرانا نہ ہو، اور ایسا لٹریچر جو ہے وہ عربی زبان کا تھا۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو۔ یقین جانے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوا ہوتا تو کچھ وقت تک غور و فکر کرنے کے بعد تمام نکات، تمام پوائنٹس
ख़त्म हो गए होते और फिर गौर करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये अरबी ज़बान का कमाल है कि इतना वक्त गुज़रने के बाद भी इतनी तहक़ीक़ें, इतनी रिसर्च, इतना तदब्बुर, तफसीर, शान नुज़ूल, तावील, तत्बीक़, मिसदाक़ सब कुछ बयान होने के बावजूद भी आज भी कुरान मजीद जो है वो अपनी जगह पर बाक़ी है, मौजूद है, जवाब दे रहा है। आज ही जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की 5 मिनट की क्लिप बनाई थी, उसमें देखें जहाँ पर अल्लाह कहता है कि जिसने एक जान को बग़ैर किसी कत्ल के और बग़ैर फ़साद के कत्ल किया, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक को बचाया उसने ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को बचाया। कब की आयत है? आज के टाइम में आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी को कत्ल करना क्या है और किसी को बचाने की अहमियत क्या है। लिहाजा बेहतरीन ज़बान अरबी ज़बान है, बेहतरीन ज़बान में कुरान मजीद नाजिल हुआ। अल्लाह ने कहा कि मैंने इसको अरबी में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम गौर कर सको। रिवायत भी हमारे सामने बहुत हैं मेरे अज़ीज़ों, जहाँ पर अरबी ज़बान की और कुरान के अरबी ज़बान में नाजिल होने के बारे में है बहुत ज़्यादा आयतें हैं। मिसाल के तौर पर रिवायत है, मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर दूं और उसके बाद गुफ्तगू तमाम ये दूसरी जानिब हम लोग जाते हैं। हदीस है, तअल्लमुल अरबिय्यता फ़इन्नहा कलामुल्लाह, अरबी सीखो चूँकि अरबी ज़बान में अल्लाह ने गुफ्तगू की है। एक इम्तियाज़ अरबी ज़बान का ये भी है। कुरान मजीद मेरे अज़ीज़ों दोस्तों अरबी ज़बान में है और हमारे लिए इसमें तदब्बुर करना ज़रूरी है। आइए हम कुछ बेसिक ग्रामर अरबी ज़बान की और कुरान की जानते हैं, ताकि कल की गुफ्तगू में कल जब मौलाना आपके सामने लेक्चर पेश करें तो उसमें कुरान के अल्फाज के मानी आपकी खिदमत में बयान किए जाएँ। देखें, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी मुँह से आवाज़ निकल रही है, मैं एक लफ्ज़ आपके सामने बोलता हूँ चाय, और एक दूसरा लफ्ज़ बोलता हूँ वाय। अलबत्ता वाय के फ़ारसी में माना है, उर्दू में कुछ माना नहीं है। जैसे हम लोग डबल लफ्ज़ बोलते हैं चाय वाय, रोटी वोटी मिसाल के तौर पे, तो इनमें से एक मीनिंगफुल है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह से। मैंने आपके सामने 2 लफ्ज़ बोले मिसाल के तौर पे, एक लफ्ज़ है चाय, एक वाई। मिसाल के तौर पे माइक वाइक, मसलन मोबाइल वोबाइल, चश्मा वशमा। अभी ये जो चश्मा है देखें, चश्मा, और दूसरे क्या है वशमा। नहीं मालूम इसका अगर कुछ मीनिंग हो, लेकिन हाँ वशमा, वो वशमे गुजराती हो गया ये। खूब, दूसरा मीनिंग ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, मसलन कुर्सी वुर्सी। मिसाल के तौर पे कुर्सी वुर्सी। अब आप ध्यान दें मेरी तरफ, ये जो लफ्ज़ मैंने बोला है, चाहे कुर्सी हो और चाहे वुर्सी हो, ये जो मैंने बोला है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लफ्ज़। इसको क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे, लफ्ज़। हर वो आवाज़ जो मुंह से निकाली जाए, बोली जाए, उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़। चाहे मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, माना हो उसके या माना ना हो। तवज्जो फरमाएं, लफ्ज़ किसे कहते हैं? हर वो आवाज़ जो मुंह से निकले, चाहे वो मीनिंगफुल हो जैसे कुर्सी, या मीनिंगलेस हो वुर्सी। जैसे मिसाल के तौर पर मकान वकान, माइक वाइक, पंखा वंखा, इनमें मीनिंगफुल भी हैं मीनिंगलेस भी हैं। इसको क्या कहेंगे? लफ्ज़। ठीक है, अब लफ्ज़ की 2 किस्में करेंगे हम इसी के एतबार से। ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, इसके एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में होंगी।
یہ لفظ جو میننگفل ہے، دھیان سے دیکھیں، میننگفل جو لفظ ہے ہمارے پاس، میننگفل جو لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مستعمل. مستعمل عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل. مستعمل یعنی استعمال ہونے والا. اور یہ جو میننگ لیس ہے اس کو کہتے ہیں محمل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ محمل. محمل یعنی بیکار. لہذا لفظ کی ہمارے سامنے کتنی قسم ہوئی؟ سب سے پہلے لفظ کی تعریف کیا ہے؟ لفظ یعنی منہ سے نکلنے والی کوئی بھی آواز، ٹھیک ہے، چاہے میننگ فل ہو میننگ لیس ہو. میننگ فل ہے تو اس کو مستعمل کہیں گے، میننگ لیس ہے تو اس کو محمل کہیں گے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جب ہم آگے بڑھیں گے، مستعمل کو جو میننگ فل ہے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلمہ. جو میننگ فل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے کلمے کی. یہ جو محمل ہے جب یہ بیکار ہے تو ہم کیوں بیکار میں اس کے بارے میں بات کریں؟ جو میننگ فل ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. میننگ فل کو مستعمل کہتے ہیں، مستعمل کا دوسرا نام کلمہ ہے. اب آپ بہت دھیان سے دیکھیں، میں آپ کے سامنے مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے ایک جملہ بولا، ایک سینٹنس میں نے بولا. میں آپ کی خدمت میں ایک سینٹنس بولتا ہوں. مثلا گلاس میں پانی ہے. گلاس میں پانی ہے. یہاں پر دو طرح کے کلمے میں نے استعمال کیے ہیں. گلاس کیا ہے؟ یہاں پر ایک چیز کا نام ہے، لیکن گلاس میں، یہ جو میں ہے یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ صرف ایک پوزیشن کا نام ہے. ایک پوزیشن کا نام ہے، یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. گلاس میں پانی، پانی پھر سے کیا ہے؟ پانی پھر سے جو ہے ایک ناؤن ہے، اسم ہے، نام ہے کسی چیز کا. لیکن ہے بھی نام نہیں ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ورب. مثال کے طور پہ اس کو ہم ورب کہہ سکتے ہیں. یا مثلا میں کرسی پر بیٹھا. میں، آپ حضرات میری طرف سے دیکھیں، سب لوگ جو سن رہے ہیں، مثال کے طور پر میں کو ہٹا دیتا ہوں، میں نہیں بیٹھا، میں تو کھڑا ہوں. مثلا خالد کرسی پر بیٹھا. خالد کیا ہے؟ خالد نام ہے، ناؤن بولیں گے ہم انگلش میں. کرسی کیا ہے؟ کرسی بھی ایک چیز کا نام ہے. لیکن پر کیا ہے؟ پر جو ہے یہ صرف ایک پوزیشن ہے، ایک کنڈیشن ہے. پوزیشن یہ جو ہے کسی چیز کا نام نہیں ہے. لیکن بیٹھا بھی کسی چیز کا نام نہیں ہے، ایک کام کا نام ہے. ایک کام کا نام ہے. لہذا ہم نے ان دو جملوں سے یہ سیکھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی کلمے ہیں، کلمے یعنی ورڈز جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ان کی تین قسمیں ہوں گی. تین قسمیں ہوں گی: اسم، فعل اور حرف. میں آپ کو ان کے نام بھی بتاتا ہوں. یا تو ناؤن ہوگا یا ورب ہوگا یا پھر حرف ہوں گے. مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابھی ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ جو کلمہ میں نے ابھی بتایا ہے، کلمہ یعنی ورڈز، اس کو ہم تین پارٹ میں بانٹیں گے. یعنی تین پارٹس ہیں اس کے، تین طرح کا ہے یہ. نمبر ایک ناؤن. نمبر دو ورب. اور نمبر تین کیا ہے؟ پارٹیکلز.
آپ حضرات ان کو انگلش میں بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم ناؤن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناؤن کسی انسان کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام، کسی انسان کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام۔ اس میں بعض اوقات صفات بھی شامل ہوتے ہیں، اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تاج محل یہ ناؤن ہے، مثال کے طور پہ امام بارگاہ ناؤن ہے۔ عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ میں چونکہ عربی گرامر آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر بیسک چیزیں، اس لیے عربی کے ورڈز میرے لیے زیادہ مہم ہے یہاں پر۔ ناؤن یعنی اسم، اسم یہ کیا ہے؟ فعل، اور یہ کیا ہے؟ حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم یعنی کیا؟ بہت دھیان سے دیکھیں آپ حضرات۔ اسم یعنی وہ کلمہ جو کسی چیز کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو۔ فعل یعنی کیا؟ جس سے کسی کام کا کرنا، انجام دینا یا کسی کام کا ہونا سمجھ میں آئے۔ لیکن حرف، حرف ان تینوں سے، ان دونوں سے الگ ہے۔ نہ اس میں کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں اور تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ توجہ کریں، دیکھیں اسم میں، اسم کے بارے میں بہت دھیان سے سنیں آپ لوگ۔ اسم یعنی کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی انسان کا نام۔ اسم میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا ہے، اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ فعل یعنی کیا؟ فعل یعنی کسی کام کو انجام دینا، چاہے پاسٹ میں، پریزنٹ میں یا فیوچر میں۔ فعل یعنی یہ، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ لیکن حرف کیا ہے؟ حرف نہ یہ کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی انسان کا نام ہوتا ہے، اور نہ اس میں کوئی کام کرنا پایا جاتا ہے، نہ کام ہونا پایا جاتا ہے، نہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، بلکہ یہ صرف دو بچھڑے ہوں کو ملانے کے کام آتا ہے۔ اور بچھڑے ہوں کو ملانا چونکہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے اس کا کام بھی بہت بڑا ہے۔ اپنا کچھ نہیں ہے، سب پرائے کو ملانے کے ساتھ ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر مثلا آپ دیکھیں، ہم لوگ سورہ الحمد میں پہلے آتے ہیں اور آنے کے بعد مثلا الحمد للہ رب العالمین، الحمد اسم ہے، للہ میں اللہ اسم ہے۔ الحمد یعنی تعریف، تمام تعریف۔ اس میں کوئی زمانہ ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے تو اسم ہے۔ للہ اللہ کے لیے، یہ جو اللہ ہے، اللہ میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے؟ نہیں، اللہ بھی اسم ہے۔ رب، رب میں کوئی زمانہ ہے؟ نہیں ہے، تو رب بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ العالمین، عالمین یعنی دونوں جہان، اس میں کوئی زمانہ ہے؟ نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم ہے۔ ایک حرف بھی آیا ہے اس میں، ایک حرف بھی آیا ہے، پارٹیکل سے ایک آیا ہے۔ کہاں پر ہے؟ دھیان کریں، الحمد للہ میں جو لام ہے، للہ فور اللہ، عربی میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے انگلش میں؟ فور۔ یہ کس کے لیے ہے؟ پرنسپل کسی چیز کا نام نہیں ہے، لیکن اس سے ایک صفت ہے۔ انجینئر ایک صفت ہے، جج ایک صفت ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ لیکن فعل، فعل مثال کے طور پہ ریڈنگ، ریڈ، ٹو ریڈ یہ فعل ہے، ٹو اسٹے فعل ہے، مثال کے طور پر ٹو گو فعل ہے، یہ سب کے سب یہ فعل ہیں، کیونکہ اس میں جانے کے معنی ہے، کام کرنے کے معنی ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر کوئی سینٹنس اگر ہم انگلش میں بولیں، آئی ایم ریڈنگ مائی بک، یا آئی ایم ریڈنگ نیوز پیپر، یہاں پر کیا ہے؟ ریڈنگ کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ڈرنکنگ دا واٹر، میں پانی پی رہا ہوں، پانی کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن ڈرنکنگ فعل ہے، کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ نشانیاں عرض کرتا ہوں۔
دیکھیں قرآن مجید میں یا عربی میں اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ اسم کون سا کلمہ ہے اور فعل کون سا کلمہ ہے اور حرف کون سا کلمہ ہے تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ پہلے یہاں پر دیکھ لیں، میں اس کو صاف کروں گا۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم یعنی کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی انسان کا نام، کوئی صفت۔ فعل یعنی جس میں کسی کام کا کرنا بتایا جائے۔ اسم اور فعل میں فرق یہ ہے، اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے جبکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، چاہے پاسٹ ہو، فیوچر ہو یا پریزنٹ ہو۔ حرف میں نہ کسی چیز، جگہ، انسان کا نام ہوتا ہے اور نہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، بلکہ 2 کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ میں ان کی پہچان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر قرآن میں آپ الفاظ کو دیکھیں تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ ان کو پہچاننے کا طریقہ آپ دیکھیں، اسم کی نشانیاں یا اسم کی علامات۔ اسم کی نشانیاں، اسم کی نشانیاں۔ نمبر 1، اسم کی نشانی نمبر 1، بہت دھیان سے دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہے ال یعنی الف لام، یہ اسم کی نشانی ہے۔ اگر کسی ورڈ کے اوپر عربی زبان میں الف اور لام لگا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، کبھی بھی فعل یا حرف کے اوپر الف لام نہیں لگتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، الحمدو اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ رب میں عالمین، عالمین اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر الف لام لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ، بسم اللہ میں آپ حضرات قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، موبائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں زیادہ کوشش کروں گا کہ سورہ الحمد سے آپ کو مثال دوں۔ اگر سورہ الحمد کے باہر جانا پڑا تو جائیں گے، اگر نہیں جانا پڑا، اسی میں کام ہو گیا تو یہیں پہ رہیں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ میں اللہ کے اوپر الف لام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ کے اوپر ہمیشہ الف لام ہے، ہمیشہ الف لام ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل؟ اسم ہے، فعل۔ لہٰذا جس کلمے کے شروع میں ال، شروع میں جس کلمے کے شروع میں ال آ جائے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب میں یہیں پر آپ کو ال بتا دیتا ہوں کہ ال کیا ہے، بہت دھیان سے۔ انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں دا، مثال کے طور پہ دا ٹیچر، بالکل انگلش میں ال جو ہے وہ دا کی طرح ہے، دا ٹیچر۔ جہاں جہاں پر انگلش میں دا استعمال ہوتا ہے وہاں پر عربی میں ال استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹیچر آگے، دا ٹیچر ہیز کیم، ٹیچر جو ہے وہ آگے ہیں، وہاں پر ہم نے دا لگایا۔ الاستاد جاء، استاد اصل میں ورڈ ہے استاذ، اس کے اوپر الف لام لگائیں گے، الاستاد۔ ایسے ہی تعریف کے معنی کیا ہے؟ حمد، اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ الف لام جو ہے وہ دا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے اسم کی؟ شروع میں ال، دوسری نشانی آخری حرف پر، آخری حرف پر تنوین، آخری حرف پر تنوین۔ اگر کسی کے آخری حرف پر، کسی ورڈ کے آخری حرف پر تنوین آ جائے تو وہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ تنوین کیا ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ حضرات جانتے ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ جس کسی کے بھی، مثلا اگر کسی حرف میں 4 یا 5 لیٹر ہیں یا 3 لیٹر ہیں، اگر آخری لیٹر پر ان میں سے کوئی ایک بھی نشان دکھائی دے جائے تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھتے ہیں سورہ الحمد میں تنوین کی کوئی مثال ہے یا نہیں ہے؟ سورہ الحمد میں ظاہراً کوئی مثال اس کی نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے الگ چلتے ہیں، کہیں اور پر جا کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیرم، دیکھیں قرآن مجید میں لیلۃ القدر خیرم، وہاں پر رے پر تنوین ہے، رے پر تنوین ہے، تنوین ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی اس میں زمانہ نہیں ہو سکتا ہے، خیرم۔ مثال کے طور پہ اور دوسری مثال دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ، مثلا سورہ قل ہو اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کفوا، سب سے پہلے کفوا میں تنوین ہے، یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ اس میں خیر کے معنی برکت نیکی، کفوا کے معنی برابر جیسا، ہم پلہ ہم وزن، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد آیا ہے احد، احد، احد پر بھی تنوین ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، جس کو ہم رک کر پڑھتے ہیں، لہذا یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم ہے، اسم ہے، کفوا کے معنی ہم پلہ برابر، احد یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ لیلت، یہ سورہ قدر میں ایک اور ہے، ایک اور اسم پایا جاتا ہے جس پر تنوین لگی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام یعنی یہ رات سلامتی ہے، یہ رات سلامتی ہے۔ یہ سب کے سب صفت ہیں، میں نے بتایا تھا نا ناؤن میں اس میں صفت بھی آتی ہے، یہ سب کے سب صفت ہیں۔ اب میں یہیں پر اس سے پہلے کہ اسم کی تیسری نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہیں پر آپ کے سامنے پہلے ال اور تنوین کے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت دھیان سے ادھر دیکھیں۔ ایک قانون ہے، اور قانون یہ ہے الف لام اور تنوین ایک کلمے میں جمع نہیں ہوتے ہیں، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ 100% رول ہے، کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے اللہ اس کی مخالفت؟ اللہ قادر نہیں ہے؟ نہیں، یہ بے عقلی کا کام ہے، اللہ عقل والے کام کرتا ہے، یہ قاعدے کے خلاف ہے، اللہ قاعدے کے کام کرتا ہے، لہذا اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ رول کیا ہے؟ رول یہ ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ رول کہیں ٹوٹتا بھی نہیں ہے، ایسا رول ہے، الف لام اور تنوین ایک کلمے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کلمے میں شروع میں الف لام آ جائے اور آخر میں تنوین آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو شروع میں الف لام آئے گا، اگر کسی کلمے کے شروع میں الف لام آ گیا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی ہے، اور اگر آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ غلطی ہم سلام کرنے میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سلام کے میں نے 2 طریقے بتائے تھے، اگر یاد ہو تیسرے روزے کی عادت میں، یا تو ہم کہیں سلامن، سلامن علیکم اپنی جگہ پر پورا ویسے ہی ہے علیکم۔ اب یہاں پر چونکہ تنوین آ گئی ہے، من کہہ رہے ہیں ہم، تنوین میں ایک نون کی آواز ہوتی ہے، اگر یہاں پر تنوین جب ہم لے آئے ہیں تو اب اس کے شروع میں الف لام نہیں لا سکتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر شروع میں الف لام لے آئے ہیں اس تو پھر میم پر تنوین نہیں لا سکتے، ایک پیش لائیں گے صرف السلام علیکم۔ اس کو آپ قرآن مجید میں تلاش کریں، کہیں پر بھی اس کی مخالفت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 نشانیاں ہو گئی ہیں اسم کی، جس کلمے کے آخری حرف پر تنوین ہو وہ اسم ہے، جس کلمے کے پہلے شروع میں الف لام ہو وہ بھی اسم ہے۔ یہ 2 نشانیاں ہو گئی ہیں۔ تیسری نشانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے دیکھیں۔ اگر کسی اسم کے آخر میں اگر زیر ہو، زیر آخر میں، آخر میں اگر زیر ہو کسی کلمے کے آخری لیٹر پر اگر زیر ہو تو وہ کلمہ اسم ہے، نہ فعل ہو سکتا ہے نہ حرف۔ فعل انگلش والا نہیں، عربی والا فعل یعنی ورب،
نہ وہ ورب ہو سکتا ہے اور نہ پارٹیکلس میں سے کوئی ہو سکتا ہے اگر آخر میں زیر ہے. اب آپ مجھے بتائیں ربل، یہ جو ہے الحمدللہ ربل، یہ کیا ہے؟ زیر آیا ہے تو کیا ہے؟ یہ اسم ہے. رب العالمین کیا ہے؟ اسم ہے. بسم اللہ کو کھول کے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے نیچے بھی زیر ہے، رحمان کے نون کے نیچے، اور رحیم کے میم کے نیچے بھی کیا ہے؟ زیر ہے. اگر آخر میں زیر آ جائے تو اسم ہوتا ہے. لہذا یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اسم ہے. صرف جو ہے اس قاعدے کی مخالفت بعض جگہ پر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بعض جگہ میں پاسٹ کے صیغوں میں ایک دو جگہ پر اس کی مخالفت ہوتی ہے، باقی جو ہے اگر زیر آتا ہے تو کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہے 1 گھنٹے میں کہ جہاں پر مخالفت ہو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. چوتھی جگہ میں آپ کو بتا دوں، البتہ اس کو آپ حضرات صرف سمجھیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود چوتھے مورد کو سمجھنے کے لیے ایک قانون اور ہم کو سمجھنا پڑے گا. میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد قانون انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چوتھی علامت اسم کی یہ ہے کہ اسم مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوتا ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. یعنی کسی حرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کیسے جڑ جاتا ہے؟ جیسے دیکھیں آپ، مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ مارکر. اس کو عربی میں قلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں. میں نے کہا کہ خالد کا قلم، قلم کو میں نے خالد سے جوڑا ہے. خالد کا قلم، جب میں نے کہا خالد کا قلم تو میں نے خالد الگ تھا، قلم الگ تھا، دونوں کو کا کے ذریعے سے جوڑ دیا ہے. انگلش میں کیسے کہیں گے؟ دا مارکر آف خالد یا خالدز مارکر، دو طریقے ہیں. یہ ان کو دونوں کو ہم نے جوڑا ہے. اسی جوڑنے کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں. یعنی ایک کو دوسرے سے نسبت دینا، ایک کو دوسرے سے نسبت دینا. اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اسم کو نسبت دی جاتی ہے دوسرے سے، فعل کو نسبت نہیں دی جاتی ہے. مثال کے طور پر نسبت کیسے دیتے ہیں؟ مثلا قرآن مجید میں آیت ہے سورہ الحمد میں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یہاں پر جو آئے یوم الدین، یہ یوم الدین دھیان سے دیکھیں، یوم الدین، مالک یوم الدین یعنی کیا؟ قیامت کے دن کا مالک. یوم کے معنی ہے دن اور دین کے معنی ہے قیامت یا جزا. میننگ کیسے کریں گے؟ قیامت کا دن، جزا کا دن، جزا کا دن. تو یوم کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا ہے؟ جوڑا ہے. اسم ایسے ہو سکتا ہے، اسم یہاں پر آ سکتا ہے، یہاں پر فعل نہیں آ سکتا ہے. یعنی دو کلموں کو ایسے سمجھے، دو کلموں کو جب آپس میں جوڑا جاتا ہے تو پہلا والا کلمہ اسم پہلا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اسم پہلا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے. فعل پہلا نہیں ہو سکتا، دوسرا ہو سکتا ہے. جب دو کلموں کو آپس میں جوڑا جائے تو اسم کی پہچان یہ ہے کہ اسم ان میں سے پہلا ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل پہلا نہیں ہو سکتا ہے. یہ چوتھی علامت ہے، یعنی مضاف. یہ 4 علامتیں اسم کی. اس سے زیادہ مجھے اسم کے بارے میں نہیں بیان کرنا ہے، وقت کم ہے، اور بھی کچھ باتیں بیان کرنی ہے. اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف. فعل کی کیا پہچان ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات تب تک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں فعل کی نشانیاں کیا ہیں. نمبر 1، فعل کی نشانیاں
ایک دو میں معذرت چاہتا ہوں، 2 نشانیاں اسم کی اور بتا دوں آپ کو، بہت چھوٹی ہیں. 5 نمبر پہ دیکھیں، اگر کسی حرف کے کسی کلمے کے آخر میں گول تے آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. جیسے فاطمہ، فاطمہ گول تے آیا ہے نا، یہ ہمیشہ اسم ہوگا. مثال کے طور پہ خدیجہ، اگر ایسے آیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اسم ہوگا اگر گولتے آیا ہے. چھٹی علامت کیا ہے؟ چھٹی علامت یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں الف اور تے آتا ہے آخر میں تو وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مومنات، مومنات جی الف اور تے، آخر میں الف اور تے آتا ہے دونوں ایک ساتھ تو کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا. جیسے مومنات جی، کائنات مثال کے طور پہ، ہاں 2 نقطے والا تے، تے پہ 2 ہی نقطے ہوتے ہیں، ایک گول ہوتا ہے جی جی، ایک گول والا تے ہوتا ہے. اگر کسی ورڈ کے آخر میں گول تے ہے یا الف اور تے ہے تو وہ بھی اسم ہوتے ہیں. یہ 6 نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اب ہم چلتے ہیں فے کی طرف. مثال کے طور پہ خود سورہ الحمد کا ایک نام ہے فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، تو یہ فاتحہ کیا ہے؟ اسم ہے. فعل کی کیا نشانی ہے؟ فعل کی نشانی نمبر 1، قد شروع میں، اگر کسی کلمے کے شروع میں آپ کو قد نظر آئے، قد نظر آئے تو وہ فعل ہے. اس کی مثال سورہ الحمد میں نہیں ہے، ہم لوگ آتے ہیں سورہ مومنون میں، وہاں پر کیا ہے؟ قد افلح، افلح، قد یعنی یقیناً کامیاب ہو گئے، قد افلح یقیناً کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ہے المؤمنون، مومنون کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ آتا ہے. کسی بھی کلمے کے شروع میں اگر قد آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فعل ہے. نمبر 2، اگر کسی کلمے کے شروع میں سوف آتا ہے، سوف آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی فعل ہے. جیسے سوفا کی مثال کسی کو یاد ہے؟ سورہ تکاثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، وہاں پر سوفا آیا ہے. جس ورڈ کے شروع میں بھی سوفا آ جائے، سوفا کے بعد کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. کلا سوف تعلمون. اسی طریقے سے اگر کسی ورڈ کے شروع میں سین آ جائے، سین، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی فعل ہے. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، مجلس کے بعد جب پڑھا جاتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ، یہ سین، سین اگر شروع میں آ جائے تو یہ کیا ہے؟ اگر کسی کلمے کے شروع میں سین آ جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے. ایک چیز یہاں پر بتا دوں، فعل کے شروع میں جب اسم آتا ہے، سین آتا ہے، تو وہ اصل فعل سے الگ ہوتا ہے. یعنی سین الگ ہے یا علم الگ ہے، ملا کر لکھے جائیں گے صرف. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسم کا پہلا حرف جو ہے وہ سین ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سام، جناب نوح کے بیٹے کا نام تھا سام، تو یہ تو پہلا حرف کیا ہے؟ سین ہے. لہٰذا اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے، یہ سین اسی وقت فعل کی علامت بن سکتا ہے جب سین کے فوراً بعد یا تو الف ہو یا تے ہو یا یہ ہو یا نون ہو. ان 4 حرف میں سے کوئی ایک حرف ہو تبھی جو ہے یہ فعل ہوگا، وگرنہ جو ہے وہ فعل نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سین کے بعد ان میں سے کوئی ایک حرف ہو پھر بھی وہ فعل نہ ہو، پھر بھی اسم ہو، ایسا بھی ممکن ہے. لیکن زیادہ تر یہی ہوگا، جب سین کے بعد یہ لفظ آئیں گے تو زیادہ چانس فعل کے ہونے کے. ٹھیک ہے،
زیادہ چانس فیل ہونے کے ہیں، پاس ہونے کے چانس بہت کم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 3 علامتیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اور علامت پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن آ جائے، یعنی اس طرح کی تا ہو اور ساکن ہو، تو وہ ہمیشہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ فیل ہے 100%، کوئی اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کلمے کے شروع میں کسی کلمے کے آخر میں اگر تے آ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ فیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مثلا نہیں، تا ساکن ہاں، مثال کے طور پہ ایک سورہ میں آیا ہے، ظاہراً سورہ نازعات ہے، یا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا مثال کے طور پہ آیا ہے مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان سب میں جو تا ہے، یا مثال کے طور پہ آپ سورہ عبس میں اٹھا کر دیکھیں گے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ جتنے بھی ہیں جن کے آخر میں تا ساکن آ جائے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فیل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم تلاش کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کلمے کے شروع میں یہ 4 حرف ہیں، اگر کسی کلمے کے شروع میں یہ 4 حرف ہیں تو ان کے لیے بھی زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ فیل ہوگا، ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ فیل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایاک نعبد، نعبدو میں کیا ہے؟ نون شروع میں ہے تو فیل ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، نستعین میں کیا ہے؟ نون، تو یہ کیا ہے؟ فیل ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کی علامت نہیں ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ یہ فیل کی علامتیں ہو گئی ہیں۔ یا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سورہ تحریم میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہاں پر قد آیا ہے، فیل ہے۔ جتنے بھی جگہ پر قد، سوف، سین، تے یہ شروع میں اور یہ آخر میں آ جائے وہ سب کے سب فیل ہوتے ہیں۔ یہ فیل کی نشانیاں ہو گئی۔ جلدی سے میں حرف کی نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حرف کی نشانی کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حرف کی نشانی کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ حرف کی نشانیاں، حرف کی نشانی یہ ہے جو نشانیاں اسم میں پائی جاتی ہیں اور جو فعل میں پائی جاتی ہیں، اگر کسی کلمے میں، کسی ورڈ میں ان میں سے کوئی بھی نشانی نہ ہو تو وہ حرف ہے، وہ نشانی حرف کی ہے۔ حرف کی نشانی یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی نشانی نہیں پائی جاتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں بہت جلدی سے۔ دیکھیں انگلش میں، اردو میں، اکثر زبانوں میں کیا ہوتا ہے؟ اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، یعنی یا تو سنگولر یا پلر، ایک یا زیادہ۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ایک، دو اور زیادہ، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، سنگولر، ڈوئل اور پلر۔ اب ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت دھیان سے دیکھیں۔ مثال کے طور پر سنگولر ہے ہمارے پاس مسلم، مسلم یعنی ایک مسلمان۔ مومن، مومن یعنی ایک مومن۔ کافر، کافر یعنی ایک کافر۔ اگر ہم کو تثنیہ بنانا ہے، ایک ہی رول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا تو اس کے آخر میں الف اور نون لگائیں گے یا اس کے آخر میں یہ اور نون لگائیں گے، الف اور نون یا یہ اور نون۔ اگر الف اور نون لگا رہے ہیں تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اگر یہ اور نون لگا رہے ہیں تو کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ساکن ہو اور یہ سے پہلے زبر ہونا چاہیے، یہ ساکن اور یہ سے پہلے زبر۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں مثال دوں۔ مثال کے طور پہ حسن، حسن
اب امام حسن اور امام حسین جب دونوں کا نام لینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حس، یہاں تک حسن ہو گیا ہے، اب یہاں پر یہ لائیں گے، یہ ساکن، اس کے آخر میں نون لائیں گے اور یہ سے پہلے والے کو زبر دیں گے، کیا ہو گیا؟ حسنین۔ مثال کے طور پر ظہر، ظہر، اس کے آخر میں یہ اور نون لگائیں گے، رے کو زبر دیں گے، کیا ہو گیا؟ ظہرین۔ مثلا مغرب، مغرب، اس کے آگے یہ اور نون لگائیں گے، بے کو زبر دے دیں گے، کیا ہو گیا؟ مغربین۔ ٹھیک ہے، یہ تو دوسرا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اور بھی جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، وہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف اور نون لگائیں گے، کیا بنے گا؟ مسلمان، اس کو مسلمان نہیں پڑھنا، مسلمان، مسلمانے، ٹھیک ہے؟ مومنانے، مومنانے، کافران، کافران یعنی دو کافر، جیسے میں نے مثال دی بھی۔ اب ان کی مثال جو ہے وہ دوسری طرح بھی، یعنی ہر ورڈ کا دو طرح سے بنتا ہے تثنیہ، ڈوئل جو ہے وہ دو طرح سے، یا تو الف اور نون لائیں گے جیسے یہاں پر آیا ہے، یا اور نون لائیں گے جیسے مسلمین، مومنین، لیکن اس کی قید یاد رکھیں، یہ ساکن ہوگا اور یہ سے پہلے زبر آئے گا، کافرین، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تثنیہ ہو گیا ہے۔ بہت دھیان سے دیکھیں، واحد، تثنیہ جمع، سنگولر، ڈوئل اور پلر، یہ ہم نے تثنیہ بنانے کا قاعدہ بتایا ہے۔ واحد جو ورڈ ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے آخر میں الف نون یا یہ نون لگانے سے تثنیہ بنا جائے گا۔ دو مسلمان، دو مسلمان، دو مومن، دو مومن، دو کافر، دو کافر۔ اب ہم لوگ سیکھیں گے جمع بنانے کا طریقہ، لہٰذا اس طرح کی جتنے بھی کلمات قرآن مجید میں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ تثنیہ ہیں۔ جمع بنانے کے بھی دو طرح سے جمع بنتی ہے۔ مثال کے طور پر مسلمون، اس کے آخر میں واو اور نون لے کر آئیں گے، واو اور نون، یا اور نون لے کر آئیں گے، واو اور نون لائیں گے، یا اور نون، واو اور نون لائیں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمونہ، مسلمونہ، ٹھیک ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہ جمع ہے یعنی سب کے سب مومنین۔ مسلمینہ، جس طرح سے تثنیہ میں جب یا لاتے تھے وہاں پر قید تھی کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے، یہاں پر بھی قید ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے۔ اگر زیر نہیں ہوگا تو بالکل اس کی طرح ہو جائے گا نا، تثنیہ کی طرح، ڈوئل کی طرح ہو جائے گا، لہذا یہاں پہ شرط ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے۔ مسلمون، مسلمینہ، مؤمنون، مؤمنینہ، اور کافرون، قل یا ایھا الکافرون، کافرون، کافرون، کافرینہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا واحد، تثنیہ، جمع۔ 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، 5 منٹ میں آپ کی خدمت میں میں مذکر اور مؤنث بیان کرتا ہوں۔ مذکر اور مؤنث یعنی کیا؟ یعنی ورڈز جو ہیں عربی زبان میں عورت کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم بھی بولتے ہیں اردو زبان میں بعض جگہ الگ الگ ہوتا ہے، اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، ٹھیک ہے؟ لڑکی کے ساتھ اچھی، لڑکا کے ساتھ اچھا۔ ویسے ہی مسلمن یعنی مسلمان مرد، اگر ہم کو اسے عورت بنانا ہے، مؤنث بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سمپل سادہ سا قاعدہ ہے، آخری ورڈ کے بعد ایک گولتا لگا دیں گے، کیا ہو گیا؟ مسلمتن، مسلمتن، مؤمنتن، کہتے ہیں نا مومنہ، گولتے کو جب ساکن کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، مومنہ، ایک مومنہ نے کہا ہے مثال کے طور پہ۔ مؤمنتن، کافرتن، کافرتن، ان کے مذکر کیا ہیں؟ مسلم، مؤمن اور کافر، یہ مذکر ہیں
اور یہ مؤنث ہے. لیکن اب ان کو بھی تو جمع بنانی پڑے گی نا. اگر مؤنث کی جمع بنانی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مؤنث کی جمع بنانے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ مؤنث کا جو مرد کا سنگولر ہے وہ مذکر مرد کا جو سنگولر ہے اس کے بجائے اس کے آخر میں گول تے لگانے کے بجائے الف اور لیٹی ہوئی تا لگا دیں گے. احسنتم. کیا بنا؟ مسلے ماتن قانے تاتن سابے راتن ساجے داتن سالے ہاتن. یہ سب میں آپ کو ایک آیت میں دکھاتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جو لوگ چینل پر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی صلوات پڑھیں. آپ دیکھیں سورہ تحریم آیت نمبر 5. اس سے الگ بھی ہیں البتہ دوسری جگہوں پہ بھی ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیں عسیٰ ربہ ان طلقکن. اللہ تعالیٰ نبی کی ازواج سے کہہ رہا ہے, زوجاؤں سے, اے نبی کی ازواج اگر رسول تمہیں طلاق دے دے تو تمہارے طلاق دینے کے فوراً بعد عسیٰ ربہ یعنی ان قریب ہی, جلد ہی, ان یبدلہ ازواجن تمہارے بدلے میں اس کو دوسری زوجہ نہیں زوجائیں دے گا, بہت زیادہ ہیں, زوجائیں دے گا جو خیرن خیر ہوں گی. خیرن کیا ہے؟ اس میں یہ فعل ہے, اس میں شاباش آخر میں تنوین آ رہی ہے. یبدلہ کیا ہے؟ یبدلہ اس میں یہ فعل ہے, احسنت فعل ہے. نشانی کیا ہے یہاں پر؟ شروع میں یا ہے, ٹھیک ہے. خیرم من کنہ تم سے بہترین عورتیں عطا کرے گا. کیسی عورتیں؟ مسلماتن جو مسلمان ہوں گی, مؤمناتن مومنہ ہوں گی, قانتاتن تھوڑے پر صبر کرنے والی ہوں گی ضرورت بھر پر, تائباتن توبہ کرنے والی ہوں گی, عابداتن عبادت کرنے والی ہوں گی, سائحاتن اس کے معنی کبھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں, آپ حضرات آیت میں دیکھ لیجئے گا. ثیباتن اور وابکارا, یہ سارے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مؤمنات, قانتات, تائبات, عابدات, سائحات, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ مؤنث کی جمع ہے. لہذا مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ میں نے بیان کیا ہے. مجھے مضاف اور مضاف, ایک بات یہاں پر عرض کر دوں, مذکر کی جمع بنانے کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے, یہ نون یا واو نون لگا کر آخر میں بناتے ہیں, اس کے علاوہ بھی مذکر کی جمع بنانے کا طریقہ ہے. یعنی یہ کہوں کہ طریقہ نہیں ہے, لیکن بغیر رول کے ایسے بھی جمع بنائے جاتے ہیں. اس کی مثال آپ انگلش میں ایسے سمجھ سکتے ہیں. انگلش میں جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع بنانے کا طریقہ, پلر بنانے کا طریقہ یہ ہے آخر میں ایس یا ای ایس لگاتے ہیں. جیسے بوائے سے بوائز, بک سے بکس, اور مثال کے طور پر جی فیملیز, ٹھیک ہے, ای ایس لگا دیا مثال کے طور پر, یا ایس لگا دیا. لیکن اس قاعدے کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ چلڈرن ہے نا, وہاں پر جو اصل قاعدہ ہے اس کی مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ ویسے ہی عربی زبان میں بھی جمع کے قاعدے میں مخالفت ہوتی ہے, تثنیہ کے قاعدے میں مخالفت نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ کے بارے میں صرف چھوٹا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مضاف مضاف الیہ یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف نسبت دینا. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں دوستوں. ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہے مضاف, دوسرے مضاف الیہ, اور ایک اضافہ. مضاف یعنی جس کو کسی کے ساتھ جوڑا جائے, مضاف الیہ جس کے ساتھ جوڑا جائے, اور اضافہ یعنی جوڑنا. یہ قلم میرا ہے یا میرا قلم, میرا قلم. قلم کیا ہے؟ مضاف, اس کو جوڑا گیا ہے. کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ کس سے نسبت دی گئی؟ مجھ سے.
میں کیا ہوں؟ مضاف الیہ. اور یہ جو خود جوڑنے کا کام ہے یہ کیا ہے؟ اضافہ ہے. دیکھیں خالد کا قلم، خالد کا قلم، ان کو جوڑنے کے لیے انگلش میں دو طریقے ہمارے پاس، دا پین آف خالد یا خالد's پین. مثال کے طور پہ بک آف زید، زید's بک، ٹھیک ہے، یا بک آف ٹیچر، چیئر آف ٹیچر، ٹیچرس چیئر. سمجھ گئے نا؟ ہم لوگ اس کے بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ کا، کی، کے، کو نہیں، کا، کی، کے لے کر آ کے لاتے ہیں. اگر ناؤنس یہ پروناؤن ہوتے ہیں تو ری، را، میرا، تمہارا، تمہاری، اس کا، اس کی، اس کے، یہ سب لے کر آتے ہیں. عربی میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف آخر والے کو شروع کی جگہ پر اور شروع والے کو آخر کی جگہ پر، اور ان دونوں کی جگہ چینج کر دینے سے ہی کا، کی، کے معنی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے قلم خالدن، قلم خالدن، خالد کا پین. خالد اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. نشانی کیا ہے؟ تنوین. قلم اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم. نشانی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا یہ کیا ہے یہاں پر؟ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف. کیوں؟ اس کو جوڑا گیا ہے. اردو میں آخر والا مضاف ہوگا، پہلا والا مضاف الیہ ہوگا، چونکہ آخر والے کو پہلے والے سے جوڑا ہے. لیکن عربی میں پہلا والا مضاف ہوگا، آخر والا مضاف الیہ ہوگا، چونکہ پہلے والے کو بعد والے سے جوڑا ہے. قلم خالد، خالد کا پین. مثال کے طور پر اسد اللہ، اسد اللہ، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اللہ کا شیر. اسد کیا ہے؟ مضاف، چونکہ اللہ کو جوڑا گیا ہے. اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور یہ جو کا کے معنی پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہم نے جو جوڑا ہے، اس جوڑنے کو کیا کہیں گے؟ اضافہ. اب اسم کی ایک نشانی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس کو یاد کیجئے. اسم مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، لیکن فعل مضاف نہیں ہوتا، مضاف الیہ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جب بھی دو کلموں کو جوڑا جائے گا تو پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ پہلا کلمہ اسم ہوگا ہمیشہ. دوسرا فعل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہمیشہ فعل نہیں، فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے. ہاں دوسرا والا اگر اس کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے دوسرے والے کے نیچے تو ہمیشہ فعل ہے، ہمیشہ اسم ہے. اور اگر فعل نظر نہیں آئے تو پھر وہ فعل ہے. اگر زیر نظر نہیں آئے تو فعل ہے. اسی کے ساتھ یہ آج کا پروگرام ہم تمام کرتے ہیں. میں پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس 40-45 منٹ کے پروگرام کے ذریعے نہ میں آپ کو بہت کچھ سکھا سکتا ہوں اور نہ آپ مجھ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جبکہ نہ میرے پاس اتنا علم ہے اور نہ میرے پاس وہ طریقہ ہے بیان کرنے کا. لہٰذا بہت کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے درمیان نمبر 1 شوق پیدا ہو، نمبر 2 ہم یہ سمجھ سکیں کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، وی کین ڈو. یہ جو ہمارے ذہن میں فکر ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس فکر کو دور کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں. لہٰذا ٹھان لے اس بات کو اور اپنے آپ کو یقین دلائیں اس بات کا. کس بات کا؟ ہم کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.